میر تقی میر، جنہیں سرتاج شعرائے اردو سے ملقب کیا جاتا ہے۔ میر تقی میر یہ ایک ایسا نام ہے جس سے زبان و ادب سے دلچسپی رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ناواقف و ناآشنا ہو۔ میر صاحب کا پورا نام میر محمد تقی تھا۔ آپ میر تخلص اختیار کرتے تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام میر علی متقی تھا۔ میر کی پیدائش اکبر آباد میں ہوئی۔ اکبر آباد یہ آگرہ کا پرانا نام ہے۔ سن پیدائش کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، البتہ بعض مورخین نے 1722 عیسوی کو آپ کی سن پیدائش قرار دیا ہے۔ میر صاحب کے دو بھائی تھے، ایک حافظ محمد حسن جو عمر میں آپ سے بڑے تھے، یہ آپ کے سوتیلے بھائی تھے۔ دوسرے محمد رضی، یہ آپ کے سگے اور چھوٹے بھائی تھے۔ میر صاحب کے انتقال کے متعلق تمام مورخین و تذکرہ نویسوں کا اتفاق ہے کہ آپ نے 1225 ہجری مطابق 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں آخری سانسیں لی۔ میر صاحب کا بچپنا اکبر آباد میں ہی گزرا۔ والد کی وفات کے بعد میر صاحب کی تکلیفوں اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ تقریباً 11 سال کی عمر میں میر صاحب دلی آ گئے اور نواب سمسام الدولہ سے وابستہ ہو گئے۔ نواب صاحب نے میر صاحب کی اچھی خاطر کی، لیکن نواب صاحب کی عنایتیں میر صاحب پر زیادہ دنوں تک باقی نہ رہی۔ 1151 ہجری میں نادر شاہ کے حملے میں نواب صاحب مارے گئے اور میر صاحب کا روزینہ بند ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میر صاحب کو اپنے وطن اکبر آباد لوٹنا پڑا۔ دوست و احباب حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں نے بھی نظریں پھیر لی۔ مجبوراً 15 سال کی عمر میں میر صاحب نے دوسری دفعہ دلی کا رخ کیا اور اپنے سوتیلے بڑے بھائی کے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے یہاں مقیم ہوئے۔ شہر کے بعض استاذوں سے کچھ کتابیں پڑھیں۔ میر صاحب کی بدقسمتی نے یہاں بھی ان کا تعاقب کیا۔ ان کے بڑے بھائی محمد حسن نے، جو ان سے شدید بغض و نفرت رکھتے تھے، اپنے ماموں خان آرزو کو خط لکھا کہ میر تقی کی کفالت نہ کی جائے، وہ فتنہ روزگار ہے۔ بھائی کی اس رویے نے میر صاحب کو شدید رنج پہنچایا۔ آپ سارا دن دروازہ بند کر کے گھر میں پڑے رہتے۔ اسی رنج و غم کی وجہ سے میر صاحب پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تھوڑی طبیعت سنبھلی تو میر صاحب نے مختلف امراء سے تعلقات قائم کیے، لیکن زیادہ دنوں تک کسی سے تعلق باقی نہ رہ سکا۔ الغرض میر صاحب نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی مرتبہ دلی کو اجڑتے اور بستے ہوئے دیکھا۔ پہلے نادر شاہ، میر صاحب جب تک دلی میں رہے مصائب و آلام نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دلی کی اس افراتفری کے ماحول سے تنگ آ کر وہاں کے شعراء رفتہ رفتہ لکھنؤ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ سوائے خواجہ میر درد کے تمام بڑے بڑے شعراء، جن میں میر صاحب بھی تھے، لکھنؤ منتقل ہونے لگے۔ لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ، جو اہل علم حضرات کی بڑی قدر کرتا تھا، دلی سے جو بھی اٹھا اس نے آصف الدولہ کا رخ کیا۔ پہلے خان آرزو، پھر مرزا رفیع سودا کے انتقال کے بعد نواب کی دعوت پر میر صاحب نے بھی 1197 ہجری مطابق 1782 عیسوی میں لکھنؤ کے لیے رخت سفر ماندھا۔ آمد لکھنؤ سے پہلے ہی میر صاحب کی شہرت یہاں پہنچ چکی تھی۔ اہل لکھنؤ نے میر صاحب کا خوب اعزاز و اکرام کیا، آپ کی خوب آؤ بھگت کی، شعر و شاعری کی مجلسوں میں جان پڑ گئی۔ دور دراز سے سفر کر کے لوگ میر صاحب کی زبان سے کلام سننے کے لیے تشریف لانے لگے۔ دلی والوں نے جس کوہ نور کی قدر نہ کی، اہل لکھنؤ نے اسے تاجوں میں سجایا۔ ہر خاص و عام نے میر صاحب کی قابلیت کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، ریختہ کہ تمہیں استاذ نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ لکھنؤ والوں نے میر صاحب کو اور ان کی شاعری کو
وہ عزت و مرتبہ دیا جس کے وہ یقیناً حقدار تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق میر صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر صاحب کی شاعری کی خصوصیات پر بات کریں تو میر صاحب کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے مولوی عبدالحق مرحوم رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں، میر صاحب کی شاعری اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے اردو زبان میں نہ صرف ممتاز حیثیت رکھتی ہے بلکہ اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ الفاظ کا صحیح استعمال اور ان کی خاص ترتیب و ترکیب زبان میں موسیقی پیدا کر دیتی ہے۔ الفاظ کا صحیح استعمال اور ان کی خاص ترتیب و ترکیب زبان میں موسیقی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر سادگی اور پیرائی بیان بھی عمدہ ہو تو شعر کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ میر صاحب کے کلام میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ میر صاحب کا کلام درد سے ایسا مملو ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل پہ چوٹ سی لگتی ہے۔ ان کی زبان کی فصاحت، سادگی، سوز و گداز، مضامین کی جدت اور تاثیر ایسی خوبیاں ہیں جو اردو کے دوسرے شعراء کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے اس کی زبان و بیان میں اس کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ میر صاحب کے کلام پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جا بجا ان کے کلام میں حسرت و ناکامی، خدمہ و مایوسی نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ میر صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سے مصائب، بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ خوشحالی اور عیش و آرام کی زندگی میر صاحب کو بہت کم نصیب ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میر صاحب کی پرورش ایک صوفیانہ اور درویشانہ ماحول میں ہوئی۔ پہلے آپ کے والد محترم، پھر سید امان اللہ جو ایک بڑے صوفی تھے، میر صاحب جنہیں چچا کہا کرتے تھے، انہوں نے میر صاحب کی تربیت کی۔ میر صاحب بھی اپنے اس ماحول سے متاثر ہوئے اور اس کا صاف اثر ان کی شاعری پر نظر آتا ہے۔ یوں تو میر صاحب کی تمام شاعری قابل قدر اور ذکر کے لائق ہیں، لیکن چند پہ یہاں اکتفا کیا جاتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ مذکورہ شعر کی تشریح میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، اس شعر کا حسن شرح و بیان سے باہر ہے۔ ایک شخص جو محبت کی وجہ سے عیش و آرام کو ترک کر کے گھر بار چھوڑ کر بے یار و مددگار، آوارہ و سرگردہ محبوب کی دیوار کے نیچے آ پڑا ہے، اسے طعنہ دیا جا رہا ہے کہ یہ آرام طلب ہے، اور ایسے آرام طلب کو محبت سے کیا کام؟ جب یہ آرام طلبی ہے تو قیاس کیجئے کہ محبت کی مصیبت کیا ہوگی اور شاعر عاشق سے کیا توقع رکھتا ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، جو اس شور سے روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ میر صاحب نے اس شعر میں اعلیٰ درجے کی جانثاری، ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ کیا ہے۔ خود کی تکلیف اس قدر ہے کہ لاکھ ضبط کے باوجود آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، لیکن اس رنج و غم کی کیفیت میں بھی یہ فکر دامنگیر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رونے کی وجہ سے میرے ہمسائے، میرے پڑوسی کی نیند میں خلل واقع ہو۔ ایک اور شعر دیکھیے، ہمارے آگے جب تیرا کسی نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس طرح کے پر اثر اور حکیمانہ اشعار میر صاحب کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ میر صاحب کی مقبولیت ان کی غزلوں سے ہوئی، لیکن انہوں نے چند مثنویاں بھی تحریر کی ہیں جو حسب ذیل ہے۔ مثنوی اخگر نامہ، شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق، خواب و خیال،
معاملات عشق وغیرہ۔ ان کے علاوہ شعرائے اردو کا ایک تذکرہ نکات الشعراء 1165 ہجری مطابق 1752 عیسوی میں تحریر کی، جسے اردو زبان کا پہلا تذکرہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔